بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الاول الفاظ العموم لا شک ان للعموم الفاظا دالة علیہ اما بالدلالة اللفظیة الوضعیہ او بالاطلاق و بمقتضى مقدمات الحکمہ الى آخرہ۔ پچھلے درس کی تمہیدی گفتگو تھی۔ ایک تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہم عام خاص کی بحث میں کن کن چیزوں کو زیر بحث لائیں گے۔ انہوں نے کہا تھا 8 فصلیں ہوں گی، ہر فصل میں فلاں فلاں ہماری بحث ہوگی۔ پھر یہ بھی بتایا تھا کہ عام طور پر اقسام کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، عام استغراقی، عام مجموعی، عام بدلی۔ اس کے بعد اب وارد ہو رہے ہیں تمہیدی گفتگو کے بعد عام خاص کی اصل بحث میں۔ فصل اول انہوں نے جو تحریر بیان فرمائی ہے وہ یہ کی ہے کہ ہم نے جس عام کی تعریف کی، جس عام کے بارے میں بتایا کہ عام کیا ہے، وہ تھا شمول الحکم لجمیع افراد مدخول ہی۔ آیا اس عام کے لیے کوئی الفاظ خاص ہوتے ہیں یا خاص نہیں ہوتے؟ فرماتے ہیں اس عام کے لیے کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن جو دلالت کرتے ہیں کہ یہاں حکم عام ہے، ان سے عام سمجھا جاتا ہے۔ البتہ کچھ الفاظ ہیں انشاءاللہ بھی بیان فرمائیں گے کہ جن کی دلالت بالدلالۃ الوضعیۃ اللفظیہ، کیا مطلب؟ یعنی کسی لفظ کو اس معنی عام پر دلالت کے لیے ہی وضع کیا جاتا ہے۔ آگے بتائیں گے کہ اگر لفظ اس انداز میں ہو تو یہ عام پر دلالت کرے گا، اور کبھی وہاں دلالت لفظیہ وضعیہ نہیں ہوتی، البتہ وہاں اطلاق ہوتا ہے اور مقدمات حکمت ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں ہے۔ پھر سوال آپ کریں گے مقدمات حکمت کیا ہیں؟ انشاءاللہ آگے ہم جب بات مطلق اور مقید میں جائیں گے وہاں ایک پورا چیپٹر آئے گا کہ مقدمات حکمت کتنے ہیں، 3 ہیں، متکلم مقام بیان پر ہو، خلاف پر کرنا نہ ہو، الاخری وہاں انشاءاللہ پوری مقدمات حکمت کی بات آئے گی، تو وہاں سے سمجھا جاتا ہے۔ خوب، اب فرماتے ہیں کون سے الفاظ ایسے ہیں کہ جن کی وضع ہی عام پر دلالت کے لیے ہے، یعنی جن الفاظ کی دلالت لفظیہ وضعیہ ہے عام پر، وہ لکھے ہیں لفظ کل، لفظ جمیع، لفظ تمام، لفظ عی، لفظ دائماً۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جن کی وضع ہی عام پر دلالت کے لیے ہے۔ آسان ہو گیا۔ خوب، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن میں اطلاق ہوتا ہے اور مقدمات حکمت سے ہم عام سمجھتے ہیں۔ فی الحال اس کو یہی رکھنا ہے کہ مقدمات حکمت آگے ہم مطلق اور مقید کی بات میں بڑی تفصیل سے پڑھیں گے۔ فی الحال آپ اتنا رکھیں کہ کچھ الفاظ ہیں کہ جن کی دلالت بالوضع عام پر نہیں ہے لیکن بالاطلاق عام پر ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ انہوں نے 3 لکھے ہیں، ظاہر 3۔ پہلا، اگر کوئی اس میں نکرہ سیاق نفی میں واقع ہو دال علی العموم ہوگا۔ کیا مطلب نکرہ سیاق نفی میں؟ بتاتے ہیں، لا رجل فی الدار، رجل اس میں نکرہ ہے، لا نافیہ ہے، جملہ نافیہ میں نفی کی جا رہی ہے رجل کی، رجل ہے نکرہ، لا رجل فی الدار۔ اب اس رجل کا سیاق نفی میں آنا یہ بتاتا ہے کہ یہ حکم عام ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اس گھر کے اندر کوئی مرد نہیں ہے۔ کیوں؟ لا نفی جنس ہے، جنس کیا ہے؟ رجل ہے، تو نفی کی جا رہی ہے جنس کی، تو جنس کی مطلب یہ ہے کہ
طبیعت رجولیت میں سے کوئی نہیں ہے. کیوں؟ اگر وہ متصف بالرجولیت کوئی ایک بندہ بھی وہاں ہوتا تو پھر لا جنس کی نفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس طبیعت کا کوئی ایک فرد بھی نہیں، ایک فرد بھی نہیں. تب سادے کہے گا کہ جب اس میں کوئی بھی نہ ہو، اور یہی مراد ہوتی ہے، یہی چیز ہوتی ہے شمول الحکم لجمیع افراد مدخول ہی. لہذا آسان آپ لا رجل فی الدار کی مثال سے کیا لیں کہ اگر کہیں بھی کوئی اس میں نکرہ سیاق نفی میں ہو، جملہ منفیہ میں ہو، جیسے کہ یہاں نفی کی جا رہی ہے، اس کا مطلب ہے یہ حکم عام ہے. اس مدلول کے وہ نفی کا جو مدلول ہے، جو موضوع ہے، اس کے ہر فرد کو یہ شامل ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ یعنی دار میں کوئی مرد بھی نہیں ہے. ختم. اسی طرح لفظ جمع ہے جمع لیکن معرف باللام ہے. اگر لفظ جمع ہو اور معرف باللام ہو وہ بھی عام پر دلالت کرتا ہے بالاطلاق. آیت مجیدہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقود جمع ہے لیکن اس پر الف لام داخل ہے. اب عقود پر الف لام کا آ جانا یہ دال ہے بالاطلاق کہ یہاں حکم عام ہے. کیا مطلب؟ یعنی عقود کے جتنے بھی افراد ہیں ہر ایک میں حکم اوفو شامل ہے، اس عقد کو پورا کرنا ہے. تیسرا، اگر کوئی مفرد معرف باللام ہو، مفرد جمع نہیں ہے، مفرد ہے لیکن ہے معرف باللام، یہ بھی مفہوم بھی عام پر دلالت کرتا ہے. کوئی دلیل ہمارے پاس آیت مجیدہ والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان لفظ مفرد ہے لیکن اس پر الف لام داخل ہے اور یہ دال علل عام ہے. سوال ہوگا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہاں الانسان معنی عام پر دال ہے، کہ یہاں انسان پر الف لام کا آنا سے دال علل عموم ہے؟ کوئی دلیل؟ سبحان اللہ، دلیل دیتے ہیں. الا الذین آمنوا، یہ استثناء اسی انسان سے ہے یا غیر انسان سے ہے؟ انسان سے ہے. الا الذین یہ بھی جمع کے لیے آتا ہے، آمنوا یہ بھی صیغہ جمع ہے. تو استثناء جب اس سے کیا جا رہا ہے تو وہ بھی جمع کے ہیں، تو اس کا مطلب ہے انسان سے مراد فرد تو نہیں ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مستثنا منہ وہ فرد ہو اور اس سے جو مستثنا ہے وہ جمع ہو، وہ مفرد ہو جمع، ایسا ممکن ہی نہیں ہے. تو اس کی یہ دلیل ہے یہاں سے الذین اور آمنو کا آنا، اس صیغہ جمع کا ہونا آمنو کا، الذین جمع کے لیے آنا، کہ یہاں انسان بھی عام ہے خاص نہیں ہے. یہاں معنی جزئی مراد نہیں ہے. الفصل الاول الفاظ العموم. لا شک ان للعموم الفاظا دالۃ علیہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو الفاظ عموم پر دلالت کرتے ہیں. البتہ ان الفاظ کی عموم پر دلالت دو طرح سے ہے. کیسے؟ اما بالدلالت اللفظیت الوضعیہ، یا ان الفاظ کی عام پر عموم پر دلالت لفظی ہے اور وضعی ہے. کیا مطلب؟ یعنی ان الفاظ کو بنایا ہی عام پر دلالت کے لیے گیا ہے. جیسے آگے بتائیں گے وہ کون کون سے ہیں. او بالاطلاق، یا نہیں، ان کی واضح عام پر دلالت نہیں ہے لیکن
جس انداز میں ان کو استعمال کیا گیا ہے ایک خاص طریقے میں اطلاق، وَبِمُقْتَضَى مقدمات الحکمہ، اور ساتھ مقدمات حکمہ کو بھی جب ملائیں گے، مقدمات حکمت میں نے گزارش کی ان کی پوری تفصیل اگلے انشاءاللہ مطلق اور مقید پڑھیں گے کہ وہ 3 ہیں اور ان سے مراد کیا ہوتی ہے۔ خوب، اما الدال بالواضح علیہ، وہ الفاظ جن کی واضحی عموم پر دلالت کے لیے کی گئی ہے، فالفاظ مفردہ، وہ یہ الفاظ ہیں مفرد، کون سے؟ لفظ کل، لفظ جمیل، لفظ تمام، لفظ حی، لفظ دائمن، ان کی تو عموم پر دلالت ہے ہی بالوضع۔ فرماتے ہیں والالفاظ الاربعۃ الاول، پہلے 4 الفاظ تفید العموم فی الافراد، یہ عموم کا فائدہ دیتے ہیں عام کے افراد میں، یعنی عموم افرادی میں۔ واللفظ الاخیر، لیکن جو لفظ دائمن ہے یہ عموم کا دیتا ہے ازمان میں، یعنی عموم زمانی کے لحاظ۔ مثلا اگر فقولک، اگر آپ کہتے ہیں اکرم زیدن فی یوم الجمعۃ دائمن، جب آپ دائمن کہتے ہیں یفید شمول الحکم لکل جمعہ، تو یہ بتا رہا ہے کہ جب بھی زمانہ جمعہ ہوگا، جب بھی یوم جمعہ ہوگا، چونکہ یوم ازمان میں سے بس یہ حکم شامل ہے کیا کہ ہر جمعے کو عام ہو گیا نا، کہ ہر جمعے کو زید کا اکرام تیرے اوپر واجب ہے، یہ عموم زمانی ہو گیا۔ اسی طرح فرماتے ہیں وَنَذِيرُ دَائِمًا، اسی طرح لفظ دائمن کی طرح ہے لفظ آبادن، لفظ آباد بھی عموم زمانی پر دلالت کرتا ہے، جیسے دائمن، جیسے آیت مجید ہے وَلَا تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ آبادا، اور سورہ احزاب کی آیت۔ خوب، یہ تو ہو گئے الفاظ کہ جن کی دلالت بالواضح عموم پر ہے۔ انما الکلام فی الالفاظ التی یستفاد منها العموم، اب وہ الفاظ کہ جن کی بالواضح دلالت عموم پر نہیں لیکن ان سے عموم سمجھا جاتا ہے، کیسے؟ بمقتضى الاطلاق و مقدمات اور ان کا جو انداز استعمال، جب ساتھ اس کے مقدمات حکم ملاتے ہیں تو وہاں سے عموم سمجھا جاتا ہے، وہ 3 ہیں۔ اب غور کرنا ہے کہ آپ کا اگر یہ سوال ہو کہ کون سے الفاظ ہیں جن کی بالاطلاق دلالت عموم پر ہے، تو آپ ان 3 کی بات کریں گے کہ نکرہ سے آ کے نفی میں ہو، جمع معرف باللام ہو، مفرد معرف باللام ہو۔ اگر سوال ہو کون سے الفاظ ہیں جن کی بالواضح دلالت عموم پر ہے، اس سے مراد اوپر والے لیں گے لفظ کل، لفظ جمیل، لفظ تمام، لفظ ہے۔ خوب، جن الفاظ کی دلالت بالاطلاق عموم پر ہے وہ بمقدمات الحکمہ، وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں پہلا النکرۃ الواقعۃ فی سیاق النفی، وہ اس میں نکرہ جو سیاق نفی میں جملہ نافیہ میں واقع ہو۔ المعروف ان للنافع، مشہور یہ ہے کہ جب لا نافع داخل ہوتا ہے علی النکرۃ، اس میں مشہور یہ ہے کہ جب بھی لا نافیہ اس میں نکرہ پر داخل ہوتا ہے، جیسے مثال ہے لا رجل فی الدار، رجل اس میں نکرہ ہے، لا نافیہ اس پر داخل ہو گیا، بس جب بھی کسی اس میں نکرہ پر لا نافیہ داخل ہوتا ہے تفید العموم، یہ مفید ہے، یعنی نکرہ کا اس انداز میں استعمال ہونا ہو، سیاق نفی میں استعمال ہونا، یہ مفید عموم ہے، مشہور یہ ہے۔ کیوں؟ لأنها لنفی الجنس، کیونکہ لا جنس کی نفی کرتا ہے، جب جنس کی نفی کرتا ہے وہ لا ينعدم، جنس اس وقت تک معدوم نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے تمام افراد معدوم نہ ہوں،
کیوں؟ اگر اس کا کوئی ایک فرد بھی موجود ہو تو اس کا مطلب پھر جنس ابھی موجود ہے، معدوم تب ہوگی کہ جب اس کا کوئی ایک فرد بھی موجود نہ ہو بلکہ سارے معدوم ہوں۔ او بعبارۃ اخری، یا بالفاظ دیگر آپ یہ کہہ دیں کہ لا نافیہ یدل دلالت کرتا ہے علی عموم السلب لجمیع افراد النکرۃ، کہ اس مدخول اور جس نکرہ پر یہ داخل ہوا ہے اس نکرہ کے تمام افراد سے سلب عمومی کرتا ہے، اس کا کوئی بھی فرد اب نہیں۔ علی عموم السلب، یہاں سلب عام ہے کس کے لیے؟ لجمیع افراد النکرہ، اس اسم نکرہ کے تمام افراد کے لیے عقل ہے۔ خوب عقل عرفی، لأن عدم الطبیعہ، کیوں؟ لا رجل، اس کا مطلب ہے طبیعت رجولیت، یعنی جس میں رجولیت پائی جاتی ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے، تو عدم طبیعت تب ہوگی کہ انما یکون بعدم جمیع افرادہا، جب اس طبیعت کا کوئی بھی فرد وہاں نہ ہوگا۔ اگر کوئی ایک فرد بھی ہوا تو پھر عدم طبیعت نہ ہوئی نا، پھر طبیعت پھر رجولیت تو وہاں ہوگی چاہے ایک فرد بھی کیوں نہ ہو۔ بہرحال یہ ہو گیا پہلا۔ دوسرا لفظ جو بالاطلاق عموم پر دلالت کرتا ہے وہ ہے الجمع المحل باللام، وہ صیغہ جمع جو معرف باللام ہو۔ ومن ادوات العموم الجمع المحل باللام، ادوات عموم الفاظ عموم میں سے ایک یہ ہے کہ جمع معرف باللام ہو، جیسے آیت مجیدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، عقود صیغہ جمع تھا اور اس پر الف لام آ گیا، لہذا تمام عقود کو شامل ہے۔ وقت قول کا جمع الامیر الصاغہ، صاغہ جمع تھا اور اس پر الف لام تمام۔ اسی طرح تیسرا لفظ جو بالاطلاق عموم پر دلالت کرتا ہے وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں وقد عد من الفاظ العموم، الفاظ عموم میں سے شمار کیا گیا ہے، اس کو بھی الفاظ عموم میں سے شمار کرتے ہیں۔ کس کو؟ المفرد المحل باللام، اگر مفرد معرف باللام ہو، جمع نہیں ہے مفرد لیکن معرف باللام۔ کہاں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ اب ذرا توجہ رکھنی ہے، ہر مفرد معرف باللام بھی مفید عموم نہیں ہوتا، کہیں کہیں ہوتا ہے۔ مثالیں یہی لینے، ان الانسان لفی خسر، انسان پر الف لام داخل ہے، ہم کہتے ہیں یہ مفید عموم ہے۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل ہے ذالک بدلیل ورود الاستثناء، چونکہ الا استثنائی اور اس کے بعد الذین یہ بھی جمع کے لیے آتا ہے، آمنو یہ بھی جمع کے لیے آتا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ مستثنا منہ مفرد ہو اور اس کے مستثنا جمع ہو، تو مستثنا کے لیے جمع ہونا یہ بتاتا ہے کہ مستثنا بھی عام تھا اور جمع کے لیے تھا۔ اگر استثناء نہ ہوتا تو کہیں پر یہی مفرد عام کی، جیسے اور دوسری آیت ہے وقال الانسان ما لها، وہاں بھی انسان پر الف لام ہے لیکن وہاں پر کوئی استثناء ایسا نہیں ہے کہ جو دلیل بنے کہ انسان کس کے لیے آیا، وہ عام کے لیے۔ وہاں یقیناً عام سے مراد خاص ہے تو وہ انسان سے مراد خاص ہے، عام نہیں ہے۔ لیکن چونکہ یہاں مستثنیٰ آ گیا اور وہ بھی جمع کسی کے ساتھ، تو پتہ چل گیا کہ مستثنیٰ منہ یقیناً عام کے لیے ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔